اہل سنت اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو وہ کون سا فقہ اختیار کرے؟ دیکھیے محترم، بات یہ ہے کہ علماء دیوبند پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. مثلا جیسے اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو جانور اور پاگلوں جیسا قرار دیا. مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب مدرسہ دیوبند کے جو بانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھ دیا کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا. اسی طرح مولوی خلیل احمد امبیڈکر صاحب نے یہ لکھ دیا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے وسیع تر ہے. اسی طرح رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. یہ وہ عقائد ہیں جن کی وجہ سے علماء اہل سنت نے انہیں دائرے اسلام سے خارج قرار دیا، اور ان پر ایک پورا فتویٰ موجود ہے، بازار میں بھی ملتا ہے، اگر آپ طلب فرمائیں اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی حسام الحرمین، اسے آپ ملاحظہ فرمائی. اور اس کے بعد میں ایک سوارم الہندیہ جس میں بر صغیر کے 250 سے زائد علماء کے دستخط ہیں جنہوں نے اس کی توثیق کی کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جائے. پھر آپ نے پوچھا اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو وہ کون سا فقہ اختیار کرے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی جب اسلام قبول کرے تو عموماً پریکٹس یہی ہے کہ جس فریق کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے وہی اسے اغوا کر لیتا ہے. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو دیانتداری سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سا فقہ صحیح جس میں ادب ہو، جس میں احترام ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ شریعت کی پاسداری ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ مذہب اہل سنت جماعت ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس کی اپنی کاوش پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ پھر وہ فرقوں کا مطالعہ کرے، اور مطالعہ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ وہ اہل سنت و جماعت کو صحیح مذہب پر پائے گا اور اسی پر اس کو گامزن رہنا چاہیے.